نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین جمعہ، حمد و صلوات کے بعد آج ہم لوگ جس چیز پہ بات کریں گے وہ ہے یہ بابرکت مہینہ جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ آج رمضان کے 6 روزے ہونے والے ہیں۔ یہ برکت والا مہینہ، یہ فضیلت والا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ ہم لوگ سال کے 11 مہینے پتہ نہیں کیسے کیسے گزارتے ہیں، بے ڈھنگے طریقے سے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ تو اس کو ترتیب سے گزارتے ہیں۔ وہ 11 مہینے بھی اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ لیکن یہ مہینہ جو برکت والا مہینہ ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتلایا کرتے تھے کہ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشگی صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے، اور آج وہ مہینہ ہم پا چکے ہیں، اس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ عام مہینہ نہیں ہے، اسے عام مہینہ سمجھنے کی غفلت ہم مسلمان نہ کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے، ایک نعمت ہے امت محمدیہ کے لیے کہ آؤ اور اس مہینے کو پا کر کے اس مہینے کو غنیمت سمجھو۔ اسی بابت
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ترمذی سنن ترمذی کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان لوگوں کو جنہوں نے اس مہینے کو پایا اور ایسے گزار دیا عام مہینے کی طرح سے، اس سے استفادہ نہ کر پائے، فائدہ حاصل نہ کر سکے، تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت بدبخت لوگ ہیں، وہ بہت ہی ناکام لوگ ہیں، وہ بہت ہی خائب و خاسر لوگ ہیں جنہوں نے یہ رمضان کا مہینہ پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے یہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لی۔ 3 لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور جنت نہ کما لے، خوش نصیب اپنے آپ کو ثابت نہ کر لے، اور ایک تو وہ بہت بدبخت ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا نام لیا جائے اور اس کو توجہ نہ دے، درود نہ پڑھے، تو ایسا بھی آدمی خائب و خاسر و بد نصیب ہے۔ اور اس مہینے کو پا کر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توجہ نہیں دیتے، جو دھیان نہیں دیتے کہ یہ کون سا خزانہ رحمت کا اور پروردگار کا کون سا یہ آفر ہم کو مل گیا ہے رمضان کی شکل میں، اور پھر اسے یوں ہی گزار دیتے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ اپنی مغفرت کرا پاتے، نہ جنت کما پاتے، اور نہ ہی اپنی جھولیوں کو نیکیوں سے بھر پاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ بہت بد نصیب لوگ ہیں، بہت ہی بدبخت لوگ ہیں۔ ایسے لوگ جو رمضان کا مہینہ پا کر کے گزار دیں وہ بہت ہی بد نصیب لوگ ہیں۔ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں یہی تو بتلانے کی کوشش کیا اللہ رب العالمین نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ تو اور مقصد بتلایا اللہ رب العالمین کہ متقی ہو جاؤ، عام مہینہ نہیں ہے، تقوی شعار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ بتلانا یہاں مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین یہ فرما دیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بس نماز لوگ مومنوں پر جو ہے فرض کی گئی ہے۔ ایسے یہ ہو جاتا کہ روزہ فرض کیا گیا مومنوں پر، لیکن نہیں، اس روزے کی اہمیت کو بتلانا مقصود تھا کہ یہ ایسی ویسی عبادت نہیں ہے جیسے سمجھتے ہو، بلکہ اتنی اچھی عبادت ہے، اور اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اس نے پہلی امتوں پر بھی اس عبادت کو فرض کیا تھا، اس لیے تذکرہ کیا گیا، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ پہلی امتوں کا بھی ذکر کیا جاتا، لیکن بتلانا مقصود تھا، اس کی اہمیت کو یاد دلانا مقصود تھا کہ ہم لوگ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اس روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور اسی تناظر میں ایک اور حدیث لے لیں کہ یہ کیسا مہینہ اور کیسی عبادت ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے۔ ہر عمل کا بدلہ
اللہ کی مشیت پہ ہے، جتنا چاہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دے، لیکن الا الصوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا خود۔ فرشتوں کو یہ اجازت نہیں دیتا اللہ رب العالمین کہ وہی جو تمہارا فارمولہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دینے کا، اسی کے حساب سے تم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ روزہ ایک منفرد عبادت ہے اور میرے بندے نے میرے لیے رکھا۔ فَإِنَّهُ تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ لِأَجْلِي فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس نے تو اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی شہوت میرے لیے چھوڑا ہے نا، تو میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث، اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا پچھلی امتوں کا کہ کوئی معمولی عبادت سمجھ کے مت چلنا، یہ اس قدر اللہ کو محبوب ہے اور مرغوب ہے، یہ عبادت پسندیدہ ہے کہ ذکر کر دیا کہ جو امتیں گزری ہیں سب پر یہ عبادت روزہ جو ہے ہم نے فرض کیا تھا اور تمہارے اوپر بھی فرض کیا۔ اور اس حدیث قدسی سے اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہا کہ عام عبادت نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کا تعلق میرے بندے کا مجھ سے ہے۔ کھا سکتا تھا، کوئی دیکھنے جاتا ہے، پی سکتا تھا، نہیں پیا۔ شہوت جو چھوڑا ہے، تمام طرح کی شہوتیں، اپنی حلال بیوی کو حرام کر دیتا ہے دن بھر، یہ سب کر سکتا تھا، میرے لیے اس نے چھوڑا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ بے پناہ بدلہ دے گا، کچھ پتہ نہیں کتنا اللہ رب العالمین دے گا۔ تو یہ سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ اس مہینے کو گزاریں، اس مہینے کی خاصیتیں جان لیں، ہمیں کرنا کیا ہے اور اس حساب سے اس مہینے میں آگے بڑھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ، جس کی ابھی فضیلت بیان کی جا رہی تھی، اس روزے کو رکھنا یہ فرض ہے۔ بخاری مسلم کی روایت، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھا ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے اس کے ثواب کی امید کرتے ہوئے، ایمان کے لیے اور ثواب کے لیے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو سن لو یہ میرا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تمہارے جو ہے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو روزہ رکھنا چاہیے، یہ فرض ہے، پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، ہمارے اوپر بھی فرض ہے، اس میں کسی قدر کی کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ روزہ یہ کوئی سختی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں شریعت اسلامیہ ہر طرح کا لحاظ کرتی ہے اپنے جو ہے ماننے والوں کے ساتھ۔ اگر ہم بیمار ہیں تو روزہ جو ہے ہم چھوڑ سکتے ہیں اور صحت یاب ہونے کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر مسافر ہیں تو بھی رخصت ہے، سفر کی حالت میں روزہ آپ جو افطار کر سکتے ہیں، تو کوئی سختی نہیں، اللہ نے ہر چیز کا لحاظ رکھا ہے۔ اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت ہے، حاملہ عورت ہے، اس کے لیے بھی رخصت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جس کا شریعت میں خیال رکھا گیا ہے، تو روزہ رکھنا ہر صورت میں، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا پھر بدلہ اللہ نے بتلایا کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری خصوصیت اس کی کہ جو کام ہمیں کرنا ہے وہ قیام اللیل کرنا ہے۔ نہ رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، تراویح کی نمازیں ہم لوگ پڑھیں۔ دیکھیے دن بھر روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کہیں نہ کہیں سست پڑ جاتا ہے افطاری کے بعد، اور پھر شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ سستی میں ڈالتا ہے کہ چلے جو ہے نفل ہی تو ہے،
ہاں کہیں فرض تو نہیں ہے تراویح کی نماز، اور اس طرح سے اس کو اس عظیم عبادت سے برگشتہ کر لیتا ہے شیطان۔ اور صرف شیطان جن ہی نہیں بلکہ انسانوں میں سے جو شیطان ہیں وہ بھی پھنسا لیتے ہیں تمام طرح کی باتیں کر کے، اور تمام طرح کے فتنے آج کے زمانے میں اتنے ہیں۔ دیکھیے سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پہ تمام طرح کے گانے، فلمیں، سیریل وغیرہ نشر ہوتی ہیں، اور آدمی اس میں پھنس جاتا ہے شیطان کے بہکاوے میں، انسانی شیطان بھی۔ یہ سب جو چل رہا ہے اس میں جو ہے آدمی پھنس کر کے اس عظیم عبادت کو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاما، اس حدیث میں سے تھا من صاما، جس نے روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ، اور اس حدیث میں ہے کہ جس نے قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کی ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دوسرا کام ہوا، قیام اللیل کریں، اور حتی المقدور کوشش ہو کہ یہ مہینہ بار بار نہیں ملے گا، یہ مہینہ بار بار نہیں ملے گا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے ہم امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم اہل ایمان کے لیے یہ آفر ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے اگر کہیں کسی مال کے اندر، شاپنگ سینٹر میں یا کسی اور چیز میں کوئی چیز ہے اس کو خریدنا، اس میں آفر آ جائے تو ٹوٹ پڑتے ہیں نا، لیکن یہ اس کا اندازہ کیوں نہیں ہمیں ہوتا ہے ہم مسلمانوں کو کہ یہ تو اللہ کا آفر ہے۔ کس لیے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے ہلکا کرنے کے لیے، پاک صاف کر لو گناہوں سے، اللہ سے مغفرت کرا لو، اس کا آفر ہے۔ اپنے جھولیوں کو نیکیوں سے بھر لو، اس کا آفر ہے۔ جنت کمانے کا آفر ہے۔ یہ مہینہ آفر ہی آفر ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، سب سے زیادہ جو ہے قرآن اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کریں۔ تو دوسرا کام میں نے کہا قیام اللیل کرنا، تیسرا صدقہ کرنا۔ صدقہ اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا یہ وتیرہ تھا کہ اس مہینے میں بہت سخی ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو سخی ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سخاوت میں آتے تھے، جود و سخا جو آپ کی جوش مارنے لگتی تھی، سب سے زیادہ جس مہینے میں، وہ رمضان کا مہینہ ہوتا تھا۔ افضل الصدقہ صدقہ فی رمضان، سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ رمضان کا صدقہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ چوتھا کام جو کرنے کا ہے اس مہینے میں، یہ جان لیں کہ کس طرح سے ہمیں اس مہینے کو گزارنا ہے اور کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ افطار صائم، روزے دار کو افطار کرانا، اس کی بڑی بہت ہی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا، فلہو مثل اجرہ، تو اس کو اسی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، اس کے علاوہ کہ اس روزے دار جو افطار کرتا ہمارے ہاں آپ کے ہاں، اس کے اجر میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا اجر اپنی جگہ پہ ثابت ہوگا، اور اس کے اجر کے برابر اور اس روزہ افطار کرانے والے کو اللہ رب العالمین دے گا۔ تو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ تو اچھا، جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سب کے پاس تو اتنی وسعت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ افطار کرا سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور، اگر ایک کھجور سے تم افطار کرا دو تب بھی وہی ثواب، ایک گلاس شربت پلا دو وہی ثواب۔ یہ ضروری نہیں جس قدر جس کے پاس ہو اس سے وہ افطاری کروا دے، یہ ثواب اس کو مل جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ جب اس کے پاس بہت زیادہ ہو، ہاں
اور کھانے پینے کی چیزوں کا انبار ہو تبھی کرائے، نہیں، جو اس کے پاس میسر ہو اسی سے افطار کرا دے اور یہ اجر کما لے۔ تو یہ ہوا افطار کرانا۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ افطار کرانا چاہیے، چوتھا کام۔ اور پانچواں کام، اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ قرآن جس کی ایک خاصیت بیان کی گئی ہے، یہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ اسی رمضان کے مہینے میں۔ تو خاص رشتہ ہے قرآن مجید کا اس مہینے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل آ کے دورہ کراتے تھے اس مہینے میں۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں، اس حساب سے ہم لوگ قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، اور یہ معین کریں کہ ہم رمضان میں کتنی بار جو ہے اس قرآن کو ختم کریں گے۔ ثواب کما لو، برکت کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ جب تک ہم لوگ اپنے اذہان میں، اپنے ذہنوں میں یہ نہیں بٹھا لیں گے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے، تب تک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے ہم لوگ جڑیں۔ وہ قرآن جو ہمارے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، نسخہ کیمیا ہے، ہر چیز ہماری زندگی کا اس میں ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ تو قرآن کو لازم پکڑیں۔ اور بہت ہی ہم لوگوں میں سے وہ بدبخت ہیں، بہت بد نصیب ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ مسلمان ہو، تمہارے لیے قرآن ہے اور اس قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے ہو۔ آج عزم کرو اس مہینے میں کہ جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ جا کے سیکھیں گے۔ کون سی بات ہوئی کہ مسلمان اپنے عظیم خزانے کو جانتا نہیں، اس کی چابی اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن عظیم خزانہ ہے، یہ ہمارے آپ کی ہدایت کے لیے ہے، ہم اسے پڑھنا نہیں جانتے۔ کوشش کریں اسے سمجھنے کی، ہر زبان میں اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ آ گیا ہے، سمجھ کر کے پڑھیں قرآن کو، اس سے پڑھیں، کیونکہ ہدایت کے لیے ہے یہ قرآن۔ اور قرآن کا اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن، یہ روزہ جہاں سفارش کرے گا اللہ سے کہ اللہ میں نے اس تیرے بندے کو کھانے سے، پینے سے اور شہوت سے روک رکھا تھا، فشفینی فی، تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما تو، میں نے روک رکھا تھا۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے راتوں کو اسے نیند سے روکا تھا، یہ راتوں کو جاگ کر کے اپنی نیند کو قربان کر کے میری تلاوت کرتا تھا، فشفینی فی، تو میری بھی شفاعت اور میری بھی سفارش تو قبول کر اس بندے کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیشفعان، تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو روزہ جہاں کھڑا ہوگا اس بندے کے لیے جس نے روزے کا حق ادا کیا ہے، ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا ہے، تو وہیں قرآن بھی کھڑا ہوگا۔ تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اس کی تلاوت کرنی ہے، راتوں کو جاگ کر کے، اور دن میں جب موقع ملے جیسے ترتیب دیں آپ ٹائم پڑھنا ہے، قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ پانچویں چیز ہوئی۔ چھٹی چیز ہے کہ اگر میسر ہو سکے تو عمرہ کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ انصاری صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کرنے نہیں جا رہی ہو؟ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سواری ہمارے پاس گھر پہ تھی اور میرے شوہر حج پہ جا رہے ہیں، اس لیے میں نہیں جا پا رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دھیان رکھنا، ابھی جب رمضان آئے گا تو اس پہ عمرہ کر لینا، فإن عمرہ فی رمضان تعجل حجہ، حج کے برابر رمضان کا عمرہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس جو ہے سہولتیں نہیں تھیں، ایک ہی سواری تھی، نہیں کر پا رہے، لیکن دھیان رکھنا جب رمضان آئے گا رمضان میں عمرہ کر لینا، حج کا ثواب پالو گی۔ تو یہ دھیان میں رکھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح سے
لیلۃ القدر کو پانا چاہیے۔ ایک حدیث اور ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جیسے جس نے قیام اللیل کیا، تراویح پڑھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے گناہ۔ تو اسی طرح سے جس نے لیلۃ القدر پایا، وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں کی عبادت سے اکیلے ایک جو ہے رات بہتر ہے، اس کو ڈھونڈنا چاہیے، اس کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور طاق راتوں میں آخری عشرے میں اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ 21، 23، 25، 27، 29 کو یہ پالے، یہ سمجھ لو کہ یہ اجر و ثواب کا ہم جو ہے خزانہ پالیں گے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کا بھی اہتمام ہم اس رمضان کے مہینے میں کریں۔ اسی طرح سے رمضان میں کرنے والی چیز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، تو ذکر و اذکار کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ یہ سب کام کرنے کے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کا مہینہ کوئی چوراہوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ کرنے کا نہیں ہے۔ جب موقع ملے اللہ سے استغفار کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے گھر اللہ کے کتاب کی تلاوت کرو، صدقہ خیرات کرو، افطاری کی تیاری کرو، کچھ لوگوں کی افطار کرا دو۔ یہ کام کرنا ہے، تیاری کرو کہ ہمیں جو ہے قیام اللیل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں رمضان کو ترتیب دے لیں کہ کس طرح سے ہمیں یہ مہینہ گزارنا ہے اور اس طرح سے گزاریں۔ لہو و لعب میں اگر ہم لوگوں نے اس مہینے کو گزارا تو ہم سے بڑا بد نصیب نہیں ہے، جیسے اللہ کہ اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا کہ وہ شخص بڑا خائب و خاسر و بد نصیب ہے، بدبخت ہے، جس نے اس مہینے کو پایا اور یہ مہینہ گزر گیا اور ویسے کہ ویسے خالی ہاتھ رہ گیا۔ جیسے پہلے 11 مہینوں میں تھا ویسے اس مہینے میں بھی رہ گیا تو بد نصیب ہے۔ تو اگر ہم لوگ ترتیب نہیں دیں گے اور جو کرنے کے کام ہے، جو اسلاف کرام ہمارے جو ہے صحابہ کرام اور اسلاف کرام جو کام کرتے تھے، جس طرح سے رمضان گزارتے تھے، اگر اس طرح رمضان ہم لوگ نہ گزاریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ رمضان سایہ فگن ہو چکا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ خزانہ اللہ کا، یہ اللہ کا وردان ہے۔ ہم مومنوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگ نیکیاں کر لیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پایا، من لم یدع قول الزور، رمضان کا مہینہ آ گیا لیکن اس کی جھٹائی ویسے ہے جیسے وہ 11 مہینوں میں کرتا تھا، چغل خوری اس کی، خرافات وہی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 ٹوک سنو، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، جس نے جو ہے قول زور، جھٹائی نہیں چھوڑا، خرافات نہیں چھوڑا، اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا اور جہالت کے کام نہیں چھوڑا، تو فلیس للہ حاجہ، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ جب یہ نہیں چھوڑ سکتے تو کھانا پینا کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھانا پینا بھی اپنا نہ چھوڑے، پہلے یہ چیزیں چھوڑے، یہ خرافات، یہ قول زور، یہ جہالتیں جو ہم لوگ کرتے آئے ہیں، ان سے باز ہوں، ان سے توبہ کریں، تب یہ مہینہ مفید ہوگا اور یہ روزہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ایمان والا بنائے، الہ العالمین ہمیں توفیق و طاقت دے کہ ہم اس مہینے کو ویسے ہی گزاریں جیسے اللہ کے نبی، صحابہ کرام اور اسلاف هذه الامہ، اس امت کے اسلاف کرام گزارتے تھے، اس طرح سے ہم لوگ روزے کی قدر کریں، اس کی قیمت کو جانیں، ویسے گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔